کیا آپ کو معلوم ہے کہ آرمگڈون کیا چیز ہے، جس کو اردو کے اندر ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑی دکم پیل اور تباہ کن جنگ ہے۔ یہ ایک اتحادی عالمی ہونے والی لڑائی ہے کہ جس کا انتظار صفحہ ہستی کے سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دینی اور سیاسی جنگ ہے۔ یہ مختلف ڈریگن وار کی مانند ایک لڑائی ہے۔ یہ تاریخ کی سب سے بدترین لڑائی ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے کہ جس سے پہلے غیر یقینی ایک امن قائم ہوگا۔ لوگ کہتے پھریں گے کہ بڑی سلامتی آ گئی، بڑی سلامتی آ گئی، امن قائم ہو گیا۔ تو یہ امن اور سلامتی صرف ایک دکھاوا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہوگی۔ ہرمجدون عبرانی لفظ ہے۔ یہ دو جملے سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ہر کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے۔ آنے والی جنگ کا یہی ایک میدان ہوگا جو شمال میں مجیدو سے لے کر جنوب میں ایدوم تک 200 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ایک میدان ہے۔ مغرب میں یہ میدان بحر ابیض متوسط سے اور مشرق میں مواب کے ٹیلوں تک 100 میل کے فاصلے پر چلا گیا ہے۔ فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہ آور اس علاقے کو موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ جو کمانڈر اس پر قبضہ کر لیتا ہے وہ کسی بھی حملہ آور کو روک سکتا ہے۔ ہرمجدون کے لفظ سے اہل کتاب متعارف ہیں، کیونکہ یہ لفظ ان کی مقدس کتابوں میں اور علماء اور محققین کے بحثوں میں ملتا ہے، اور ہرمجدون کے بارے میں انجیل کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ اہل کتاب سے ہماری مراد صرف یہود و نصارہ ہیں۔ اہل کتاب کے اقوال کو نقل کرنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ، خواہ وہ 2 یا 1 آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات قبول کریں جو ہماری شریعت کے مطابق ہو اور ہماری شریعت اس کی شہادت دیتی ہو۔ اگر ان کی بات ہماری شریعت کے کسی حکم سے ٹکراتی ہو تو رد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تمہیں کوئی روایت بتائیں، نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ تو ہرمجدون کے بارے میں مسلمانوں کے بھی کچھ اقوال ہیں اور اسی طرح اہل کتاب کے بھی کچھ اقوال ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص ہے، امریکہ کے سابق صدر رونالڈ ریگن، کہتا ہے کہ موجودہ جو نسل ہے یہ ہرمجدون کا مارکا دیکھے گی۔ کچھ ہی سالوں میں ہر چیز اپنے انجام تک پہنچ جائے گی۔ عنقریب بہت بڑا عالمی مارکا ہوگا جس میں بہت ساری ہلاکتیں ہوں گی۔ اور جمی سواگرٹ کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہرمجدون کے مارکے پر ایمان رکھتا ہوں کہ بے شک ہرمجدون آ کر ہی رہے گا اور وادی مجدو میں گمسان کرن پڑے گا۔ صلح کے جس معاہدے پر وہ دستخط کرنا چاہتے ہیں کر لیں، معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اصول پرست عیسائیوں کا ایک لیڈر ہے، جیری فال ویل، وہ کہتا ہے کہ ہرمجدون ایک حقیقت ہے اور حقیقت بھی اصلی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ زمانے کے خاتمے پر واقع ہو رہی۔ اور اسی طریقے سے عیسائیوں کا ایک شخص ہے، سکوفیلڈ، وہ کہتا ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ ہرمجدون کے آخری مارکہ کے شروع ہوتے ہی مسیح علیہ السلام ان کو اوپر اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے۔ اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے ارضی پر جاری ہوگی۔ اور اسی طریقے سے امریکہ کی ادیب گریس ہالسل کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کی طرح ہمارا بھی ایمان ہے کہ کچھ عرصہ بعد تاریخ انسانی ہرمجدون نامی مارکہ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہرمجدون کے ثبوت کے لیے اہل کتاب کے اقوال تو تواتر کے ساتھ موجود ہیں، مگر بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہرمجدون ہے کیا چیز۔ مسلمانوں کے بعض لکھاریوں نے اس مارکے کی طرف توجہ دینی شروع کی ہے اور ان کے قلم سے ایسے مقالات نکلے ہیں جو تجزیاتی فراست، تاریخی حس اور سیاسی سوجھ بوجھ کے زور پر لکھے گئے ہیں۔ ان مقالات نے طے کیا ہے کہ یہ فیصلہ کن مارکہ جلد ہونے والا ہے۔ اب اس کا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی کی جنگ ہوگی، ایٹمی اور عالمی ہوگی۔ یہودیوں کے اس میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اور مسلمانوں میں سے بعض کا کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی ہوگا اور عالمی سطح پر ہوگا۔ مسلمان اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ اس مارکہ کے لازماً ایک فریق ہوں گے۔ وہ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے۔ رہے وہ یہودی تو ہمارے مصادر میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جو اس عالمی جنگ میں ان کے کردار کا پتہ دے، لیکن وہ اس جنگ میں ضرور الجھیں گے۔ بلکہ اہل کتاب کے قول کے مطابق ان کی 2/3 تعداد تباہ ہو جائے گی، باقی 1/3 یہودیوں کے خاتمے کا کام عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سر انجام پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث میں اس مارکے کا تذکرہ ہے اس کی عبارت کچھ یوں ہے:
سنن ابی داود اور جامع ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان قریب اہل روم امن کی خاطر صلح کریں گے، پھر تم ان کے ساتھ مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑو گے جو ان کے درپے ہے، تم سلامت رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے، پھر تم ایک ٹیلے والی چراگاہ میں قیام کرو گے، پھر رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی۔ اس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا، رومی عہد توڑ دیں گے، پھر خون ریز جنگیں ہوں گی، وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں کے تلے اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اس حدیث کی عبارت سے واضح ہے کہ 2 جنگیں ہوں گی۔ پہلی جنگ ہرمجدون کی عالمی جنگ ہے، یہ وہی جنگ ہے جسے سب جانتے ہیں اور سب اس کے منتظر ہیں۔ دوسرے مارکے کو الملاحم اور بعض روایات میں الملحمۃ الکبریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہی مارکہ ہے جو مسلمانوں اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ کے درمیان ہوگی۔ یہ ہرمجدون کے بعد اس وقت ہوگا جب اہل روم عہد شکنی کریں گے۔